السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ آج سرکاری ملازمین کے حوالے سے یہ جو سرکاری دفتروں میں جو کلرکس وغیرہ ہوتے ہیں، LDC UDC، خاص طور پر اکاؤنٹس سے جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک ادھم مچایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ والا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، اس کے مزے آ گئے، اس کے مزے آ گئے، اس کو مایوس کر دیا، اس کو مایوس کر دیا، اور سرکاری ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پینشنرز کے لیے اہم اعلان، ان کا دل جو ہے وہ بلیوں اچھل رہا ہے خوشی سے، حکومت کا بڑا اعلان۔ اس سب بکواس کا اب کوئی جواب نہیں ملتا، اس لیے کہ لوگ جو شروع میں دیکھتے ہیں وہ بیچارے تھمبنیل دیکھ کے جو ہے امپریس ہو جاتے ہیں، اور جب وہ کھولتے ہیں تو پتہ چلا جہالت کا ایک طوفان ہے، پتہ کچھ نہیں۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کسی بھی پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کا لیا، اس کو لگایا اسکرین پہ، اور آج اس میں یہ بتایا گیا ہے۔ عام لوگوں کی یقیناً اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن سرکاری ملازمین بیچارہ تو اپنی تھوڑی سی جو اس کو ملتی ہے خوشی، وہ اس سے ملتی ہے کہ اس کی تنخواہ میں کتنے فیصد بجٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پینشنر اس سے زیادہ مظلوم ہے اگر اس نے ساری زندگی رزق حرام نہیں کھایا۔ تو پینشنر کی ذرا تکلیفیں بھی سن لیجئے۔ شوکت ترین صاحب، بڑا انقلابی قدم اٹھانے کے لیے آپ کو لایا گیا ہے۔ ہارون رشید صاحب سے یہی تو مجھے شکایت ہے کہ جانے بغیر سمجھے بغیر جو آپ کو بریفنگ دے دی گئی آپ نے وہ کر لی۔ مجھے بتائیں شوکت ترین صاحب، اب تک آپ نے کون سا انقلابی قدم اٹھایا ان لوگوں کے لیے جو وائٹ کالر سرکاری ملازمین اور پینشنرز ہیں؟ سب سے زیادہ پینشنرز کی مصیبت کہاں آتی ہے؟ جب بجٹ میں آپ کا بڑھتا ہے 10% اور مہنگائی بڑھتی ہے 60%۔ دوسرا، آپ کی جو نیشنل سیونگز کی، قومی بچت کی جو اسکیمیں ہیں، اس میں سینئر سٹیزنز اور جو آپ کے پینشنرز ہیں ان کے دو بہبود کے نام سے اور پینشنرز اکاؤنٹس کے نام سے آپ کے جو پرسنٹیج آف انٹرسٹ ہے، جو منافع جس کو کہتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، پوری دنیا جو مجھے جانتی ہے انہیں معلوم ہے میں پیپلز پارٹی کو کبھی بھی ان کے حامیوں میں سے نہیں رہی۔ ان کی لوٹ مار، ان کی جہالت، ان کی نوکریوں میں میرٹ نہ ہونے پر بھرتیاں، جس نے اس ملک کے اداروں کو تباہ کیا، سول سروس کے سٹرکچر کو تباہ کیا، میں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے، کتاب بھی لکھی پوری بھٹو کلچر پر۔ ڈھاکہ فال میں 73 کے آئین سے لے کے اور آج تک جتنی ترامیم کی گئی ہیں ایک بھی عوام کے حق میں نہیں کی گئی۔ اس پر بعد میں بات ہوگی، علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ پینشنرز کے اس موضوع کی طرف آئیے جہاں زرداری صاحب، جن کی لوٹ مار کے بہت چرچے ہیں، جن کے اور بہت سارے، جن کی برائیاں بہت اچھالی جاتی ہیں، میں کبھی کبھی سوچتی تھی کہ اس آدمی کو کس چیز نے بچایا ہوا ہے؟ جی ہاں، وہ مظلوم طبقہ، وہ وائٹ کالرز پینشنرز جو کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے اس شخص نے سب سے زیادہ اضافہ بہبود اور دوسری قومی بچت کی اسکیموں میں 17% تک گیا تھا مشرف صاحب کے دور میں، جب ان کے فوراً بعد زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہوئے، اور اسی وقت وہ پائپ لائن میں تھیں چیزیں اور انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا۔ زرداری صاحب نے جب بھی سیلریز میں اضافہ کیا 20%، 25%۔ اور میں یہ نہیں کہتی کہ سارے سرکاری ملازم جو ہیں ان کو ضرورت کیا ہے اضافے کی، وہ تو حرام کھاتے ہیں، بے شک کھاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جو حرام کھانے والے وہاں بیٹھ کے تجویزیں دینے والے ہیں نا، فیڈرل سیکٹریز آپ کے، وہ بے شک حرام کھاتے ہیں، اس لیے ان کو نچلے طبقے کے گھروں کے حالات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسی طرح پینشنرز کو، جو آپ جب بڑھتی ہے بجٹ میں آپ کی سیلری انکریز ہوتی ہے، تو پینشنر کا بھی آپ وہی کرتے ہیں، پینشنر کو آپ کو زیادہ انکریز دینی چاہیے۔ اب آئیے PhD الاؤنس کی طرف۔ وہ آج سے 25 سال پہلے بھی 1500 روپے تھا، ٹھیک ہے، اور آج بھی وہ 1500 روپے ہے۔ کیا کیا آپ نے اس کو؟ جو آدمی اتنی محنت کر کے پڑھتا ہے، جو ساری بال سفید کرتا ہے، اور پلس اس PhD کرنے والے ڈاکٹر کے علم سے آپ نے کیا استفادہ حاصل کیا؟ میں تو کہتی ہوں وہ 1500 بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے اگر اس کے علم سے، اس کی تحقیق سے حکومت نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو پھر کس بات کے 1500 روپے؟ اور اگر کسی کو اس کا حق دینا ہے تو پھر پوری طرح حق دو۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کر کے یہ ہائر ایجوکیشن الاؤنس کے نام پہ تماشا مت کرو۔ میں لیتی ہوں PhD الاؤنس اپنا،
میری تحقیق میرے علم سے میری اس سے کیا حکومت کو فائدہ پہنچا ہے کہ میں یہ الاؤنس لیتی رہوں؟ یا تو آپ پراپر طریقے سے پی ایچ ڈی الاؤنس بڑھائیے. پوری دنیا میں ہائیسٹ الاؤنس ہے اس وقت پی ایچ ڈیز کا بھی ملیشیا میں. میں ابھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بات کر رہی ہوں, ابھی میں ڈیولپ کنٹریز کی تو بات ہی نہیں کر رہی. تو کیا تبدیلی لائیں گے آپ عمران خان صاحب؟ تباہی پہ روزانہ تباہی کی ایک تبدیلی ہم ضرور دیکھ رہے ہیں آپ کی حکومت میں. یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ اللہ نہ کرے میرا کوئی کسی سیاسی گورنمنٹ نواز شریف جیسے اور زرداری حکومت جیسے چوروں سے کوئی تعلق کبھی ہو سکتا ہے. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کرپٹ بیوروکریسی سے کبھی تعلق نہیں ہو سکتا. آپ کو ٹیکس اکٹھا کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتا چونکہ آپ جاننا نہیں چاہتے. اسی لیے شبر زیدی صاحب کو نہیں ٹکنے دیا گیا آپ کے اس مافیا نے جو آپ کے گرد جمع ہے. بس مجھے یہی کہنا ہے کہ آپ اپنا اعتبار کھو چکے ہیں, اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں. آپ کنٹینر پر دوبارہ چڑھیے. یو آر دی بیسٹ اپوزیشن لیڈر. یو پرووڈ یور سیلف. یو ہیو پرووڈ یور سیلف اے ویری گڈ اپوزیشن لیڈر. یہ آپ کی وہ کوالٹی تھی جو میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ نے پہچانی نہیں ہے. غلطی ہو جاتی ہے سب سے. تو اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کی اس خوبی کو, ان کے سب سے اسٹرانگ پلس پوائنٹ کو ذرا پہچانے کہ ان کو کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے. پوری دنیا کی جو جمہوریتیں ہیں وہ صرف حزب اقتدار کے پالیسیز اور امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن آف پالیسیز سے نہیں چلتی. وہ وہاں چلتی ہیں جہاں جمہوریتیں, جہاں اپوزیشن ایماندار ہو اور اپوزیشن ایماندار ہو اور بکاؤ نہ ہو اور اسٹرانگ ہو. یہاں تو اپوزیشن بکاؤ ہے. بکاؤ اپوزیشن ہے. سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوتا ہے, کوئی بل پاس ہونے لگے تو اپوزیشن کیا رول پلے کرتی ہے, کوئی آرڈیننس پاس ہونے لگے اس وقت اپوزیشن کیا رول پلے کرتی ہے. بکاؤ اپوزیشن کبھی بھی اچھی جمہوریت کے لیے فائدہ مند ہو ہی نہیں سکتی. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں خان صاحب کہ کنٹینر پہ چڑھ کے آپ نے ایک کام تو بہت اچھا کر دیا. آپ نے یہ ضرور ثابت کر دیا کہ اگر اپوزیشن لیڈر اچھا ہو تو جمہوریت قائم رہ سکتی ہے اور جمہوریت ترقی کر سکتی ہے. اور آپ بہت اچھے اپوزیشن لیڈر ہیں, رہیں گے اگر آپ اقتدار کی بھوک, اقتدار کی جو خواہش ہے اس سے باز آ جائیں. پلیز آپ گھر چلے جائیے, اسی میں آپ کی عزت ہے. اور وہ کام کیجئے جو آپ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں. اپنے ہاسپٹل پہ توجہ دیجئے, اپنی یونیورسٹی پہ توجہ دیجئے, اور پلس حکومت کی ٹانگیں کھینچنے پر توجہ دیجئے. پلیز. خدا حافظ.